اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں جن کی بنیاد پر پورے دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان میں سے ایک بنیادی عقیدہ آخرت ہے۔ ہم جو کچھ بھی یہاں اعمال کریں گے اور جس طرح کا بھی ہم یہاں وقت گزاریں گے، صبح قیامت اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں گے اور ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ قرآن مجید میں جو حساب کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ تذکرہ بڑے انوکھے انداز میں کیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، محبوب تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سے حساب لیں گے، ہم ضرور ان سب سے سوال پوچھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب میں نے ان سب سے سوال پوچھنا ہے۔ کیا پوچھنا ہے؟ اما کانوا یعملون، وہ جو عمل انہوں نے کیے، وہ جو عمل یہ کرتے تھے، اس کے بارے میں ضرور ان سے سوال پوچھنا ہے۔ قیامت والے دن ہر شخص سے سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھوں گا۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ دعا مانگا کرتے، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ حضور سے کیا حساب ہونا ہے؟ نبی پاک کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کی بخشش فرمائے گا، لیکن حضور جو دعا مانگتے کہ اللہ آسان حساب لینا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا کیا مطلب؟ تو حضور ارشاد فرماتے عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بس پوچھے اور پھر صرف نظر کر دے، پھر معاف کر دے، ورنہ جس سے اس نے سوال جواب کیے اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ دعا کرو اللہ اپنے فضل سے درگزر فرمائے، ورنہ صبح قیامت سوال دیکھیے نا، اگر قیامت قائم ہی نہ ہو، سوال جواب کا سلسلہ ہی نہ ہو، باز پرس ہی نہ ہو، تو وہ بیچارے غریب مساکین مظلوم جنہوں نے زندگی میں ظلم سہے، تکلیفیں برداشت کی، جابروں ظالموں وڈیروں چودھریوں کی تکلیفیں جنہوں نے اپنے وجود پر سہی، اس امید پر کہ قیامت میں اللہ کے حضور حساب کیا جائے گا، تو اگر یہ حساب ہی نہ ہو، قیامت قائم ہی نہ ہو، تو وہ مظلوم کدھر جائیں گے؟ قیامت میں حساب ہونا ہے، اور یہ جو جواب دہی کا تصور ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یہی تصور ہماری زندگی کو بہتر کرتا ہے، یہی تصور ہماری زندگی کو بہتر کرتا ہے۔ اور جو اصل زندگی ہے نا، وہ زندگی بھی آخرت کی زندگی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ فرماتے ہیں آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ السلام نے خود دو ٹوک لفظوں میں اس دنیا کا تصور ہمارے سامنے بیان کیا۔ یہ جو لوگ کھو جاتے ہیں نا، مال کمانے نکلے تو پھر کھو گئے، شہرت کمانے نکلے تو پھر کھو گئے، عزت کمانے نکلے تو پھر کھو ہی گئے، اقتدار کے لیے نکلے تو کھو ہی گئے، اور اس طرح بھولے کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنے رب کو بھی بھول گئے، روز محشر کو بھی بھول گئے، اپنی قبر کو بھی بھول گئے، قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہونا تھا اس بات کو بھی بھول گئے۔ دو ٹوک لفظوں میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کا تصور واضح کیا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں رہنے دیا، کوئی چیز مہمل نہیں چھوڑی، بالکل کھول کے حضور نے بیان کیا، اور ایک عام انسانی ذہن کی سطح تک اللہ کے حبیب نے اس دنیا کا تصور بیان کیا۔ وہ جو دنیا ہمیں بڑی میٹھی لگتی ہے، وہ جو دنیا ہمیں بڑی پیاری لگتی ہے، اور جس میں مگن ہو کر ہم معاذ اللہ غافل ہو جاتے ہیں۔ حضور گزر رہے تھے، بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، اور پڑا بھی روڑی کے ڈھیر پہ تھا، کریم اسے دیکھ کے رک گئے، اور بالکل ایک عام انسانی سطح کے مطابق حضور نے سوال کیا، بالکل سادہ آدمی بدو بھی سمجھ جائے۔ کریم فرمانے لگے یہ بکری کا بچہ مرا ہوا روڑی کے ڈھیر پر پڑا ہے، مجھے بتاؤ اس کے مالک کی نظر میں اس کی بھلا کیا قیمت ہوگی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے روڑی کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا ہے اس کی بھلا کیا قدر و منزلت ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنو پھر، اللہ کی نظر میں بھی اگر دنیا کے مال کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اس کی کوئی قیمت نہیں دنیا کے مال کی، اس لیے تو کافر کو بھی دیا، اس لیے تو فاسق کو بھی دیا، اس لیے تو ظالم کو بھی دیا۔ بے ایمان اور بددیانت کے گھر میں بھی بہت سارا مال و دولت ہے، ہاں جس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ مال بھی ہو، دین کی سمجھ بھی ہو، گھر میں وسعت بھی ہو اور عبادت کا جذبہ بھی ہو،
इंसान की तिजोरी भरी हुई भी हो और गरीबों के लिए उसका दिल भी कुशादा हो, उसे इख्तदार भी हासिल हो और उसके सीने में मजलूम का दर्द भी मौजूद हो, तो अब यह है कि रब करीम ने इसके साथ भलाई का इरादा फरमाया। लेकिन अगर यह कि फकत दुनिया ही हो, फकत पैसा ही हो, फकत इख्तदार का लालच ही हो, खो ना जाए यारो, हम कहीं खो ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कारोबार की मुशक्कत सजदों की लज्जत ले जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दौलत जमा करने की हिर्स गरीब का दर्द हमसे ले जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इक़्तिदार की दौड़ में हम किसी मजलूम की आह ही ना सुने, हम किसी का दुख ही ना बांटे। आखिरत का तसव्वुर जहन में रखें। वो जो क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़े होना है, वो जो क़यामत में रब करीम की बारगाह में हमने हाजिर होना है, उस हाजिरी के तसव्वुर को और जवाबदही के तसव्वुर को अपने जहन में लाएं। याद रखिएगा, 3 चीजों के अलावा हर चीज का हिसाब देना है। एक सर छुपाने के लिए झोंपड़ी मकान, एक पहनने के लिए कपड़ा, एक कमर सीधी करने के लिए गिज़ा। इसके अलावा जो कुछ भी है उस सब का हिसाब देना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान किया ना हिसाब के लिए, आप यकीन करें पूरी रूह मुतवज्जे हो जाती है। इंसान के जितने लताइफ है वो सारे बेदार हो जाते हैं, उसके बातिन के अंदर तक गहराई तक वो लफ्ज उतरते हैं। मेरे करीम फरमाते हैं, रब क़यामत के दिन बंदों से फरमाएगा, क्या मैंने तेरे लिए कान और आंखें नहीं बनाई थी? कभी अंधे से मिलके देखे ना, कभी बहरे से बात करके देखे ना। रब फरमाएगा, क्या मैंने तेरे लिए कान और आंखें न बनाई थी? अल्लाह फरमाएगा, क्या मैंने तेरे लिए जानवरों को, खेतों को मुसख्खर नहीं किया था? हर जानवर पर तू सवारी करता है, जानवरों के गोश्त खाता है, जानवरों का दूध पीता है, खेत के अंदर हल चलाता है, अनाज है, फल है, सब्जियां। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ, जमीन में जो कुछ है हजरत इंसान के लिए पैदा किया। अल्लाह फरमाएगा, तेरे लिए कान बनाए, आंखें बनाई, तेरे लिए मुसख्खर किया जानवरों को, तेरे लिए मुसख्खर किया खेतों को। फिर रब कहेगा, मैंने तुझे खुशहाली दी, मैंने तुझे सरदारी दी। फिर अल्लाह फरमाएगा, ये बता, क्या तुझे मुझसे मिलने का यकीन नहीं था? क्या तुझे ये खबर नहीं थी कि तेरी रब से भी मुलाकात होगी? तुझे अल्लाह के हुजूर भी हाजिर होना है, तुझे इसका यकीन नहीं था? और हदीस पाक का जो आखिरी जुमला है वो हर दिल पर दस्तक देता है। हुजूर फरमाते, रब फरमाएगा, मैं भी आज तुझे उसी तरह ही फरामोश कर दूंगा जिस तरह तूने मुझे भुला दिया था। जा, तूने अगर मुझे भुला दिया था, आज मैंने भी तुझे फरामोश किया। दुआ करो हमारे साथ ये सलूक ना हो। हम तो मालिक के करम की उम्मीद पर ही कब्र में जाएंगे, उसकी रहमत की उम्मीद पर ही मैदान महशर में खड़े होंगे। बाकी पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, एदा पर्दा पाया ही तेरा भला होसी। खबर तो सारी है, पता तो सारा है, इल्म तो सारा है। सबसे ज्यादा हम जानते हैं कहां कहां नाफरमानी हुई। याद रखना, उसके हुजूर खड़े होना है, अल्लाह के हुजूर जवाब देना है। अगर जुल्म किया है मुलाजिम पर तो जवाब फिर भी देना है, जुल्म किया है गाहक पर तो जवाब फिर भी देना है, अगर जुल्म किया है पड़ोसी पर तो जवाब फिर भी देना है। फवा रब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन, महबूब तेरे रब की कसम, अपने लफ्जों में बात करूं, अल्लाह कहता है, महबूब मैनू तेरे रब की कसम, मैं इन्होंने पूछ लेना है, पूछ लेना है। मैंने इनसे सवाल करना, अम्मा कानू यामलून, जो ये अमल करते थे पूछूंगा, सवाल करूंगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, अगर जुल्म किया है बीवी पर, हिसाब फिर भी देना है। अगर विरासत की तकसीम पर ज्यादती की है बहन भाइयों से, हिसाब फिर भी देना है। अगर तरबियत ठीक नहीं की अपने बच्चों की तो हिसाब फिर भी। तुम सरबराह थे एक इदारे के, तुम्हारे पास अमानतें आती थी, बच्चे पढ़ते थे, मजमू के मजमे तुमसे अकीदतें रखते थे, लोग तुम्हें नेक समझते थे, हाथ चूमते थे, फूल फेंकते थे। तुमने बड़ी इज्जतें समेटी, तुमने खुशहालियां और सरदारियां समेटी। फवा रब्बिका लनसअलन्नहुम, तुम्हें हिसाब देना है। आज बड़े बड़े लोग हिसाब के डर से कांप गए। बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी हरम मक्का में सर सजदे में रख के कहने लगे, मेहरबानी करना मुझसे हिसाब ना लेना।
ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं मैं हरम में था, अपने हुजरे में था, किसी के चीखने की आवाज आई, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, हिसाब वाले दिन मेरे ऊपर नरमी करना का होगा। दूसरा हिसाब मुजाहिदीन का होगा, तीसरा मालदारों का होगा। और फरमाया यहाँ तक कि अल्लाह तो सुबह क़यामत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से भी तबलीग के बारे में सवाल करेगा। हर एक से सवाल होना है। हम अपनी अपनी तैयारी करें क़यामत के रोज़ के लिए, आखिरत के दिन के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर नफ्स ये सोचे कि मैंने आखिरत के लिए आगे क्या भेजा है। आओ आज अपने अपने आमाल का जायजा ले। हमारे लिए आज शाम खाने में क्या है ये सबको पता है। इस माह मेरे घर में क्या आमदन है, क्या खर्च है, ये सबको पता है। लेकिन रब कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ये भी देख तूने अपनी कब्र के लिए आगे क्या भेजा है, आखिरत के लिए आगे क्या भेजा है। ये देख क़यामत वाले दिन के लिए तेरे पास सरमाया क्या है। वहां जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, तेरे पास पेश करने को क्या है। जनाब सिद्दीक के पास पेश करने को वफा है, उम्मत की खिदमत गुजारी है। जनाब उमर के पास, जनाब उस्मान गनी के पास सखावत है। मौला अली ने हर मैदान में तलवार चला के इस्लाम का झंडा बुलंद किया है। हुसैन इब्ने अली ने सर देकर अल्लाह के हुजूर नजर पेश की है। मैं भी सोचूं ना यार, आप भी सोचे ना, नेमतों की बहुतात कितनी। हमारी भरी हुई तिजोरियां, हमारे आंगन में खेलती हमारी औलादें, हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्तों की लाइनें, हमारे दस्तरखान पर बिछी हुई नेमतें, हमारा तंदुरुस्त वजूद, हमारी बोलती जुबान, हमारी देखती आंखें, हमारे सुनते कान, हमारी सांस लेती रूह, इस सारे वजूद से हमने क्या इकट्ठा करके अपनी आखिरत के लिए भेजा है। सुबह कयामत के लिए हमने सामान क्या किया है। अल्लाह के हुजूर जब हमें जवाब देना है तो हमारे दामन में क्या है, क्या पेश करना है। आज अपने दिल से, अपनी रूह से ये सवाल हमें जरूर करना है, और एक बार नहीं 100 बार करना है, और बार बार करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हुजूर फरमाते 5 सवाल पूछेगा रब कयामत के दिन, और जब तक तुम इन सवालों के जवाब नहीं दोगे तुम्हें हिलने नहीं दिया जाएगा। एक ये पूछा जाएगा, उम्र कहां गुजरी, सारा वक्त जाया हो गया मोबाइल पे, सारा टाइम जाया हो गया खुशगपियों में, शुगल मेला, आना जाना, उम्र सारी कीमती वक्त जाया कर दिया। और फिर एक सवाल, इसी सवाल से मुतलका दूसरा होगा, जवानी कहां गुजारी, वो सारी खेल कूद में गुजर गई, लाहवो लाभ में गुजर गई, गेमों में गुजर गई, ये सवाल होगा। और तीसरा सवाल रब पूछेगा, बताओ ना माल कहां से कमाया, जराए आमदन बताओ। दुनिया में तो तुमने धूल झोंक ली, जहां धोखनी थी, यहां बताओ कहां से कमाया, और कमा कर भी तुम मालिक नहीं हुए। चौथा सवाल ये पूछा जाएगा, बताओ माल खर्च कहां किया। और मेरे नबी पाक फरमाते हैं 5वां सवाल ये होगा, ये बताओ अपने इल्म पर अमल कितना किया। लेक्चर देना आसान है, तकरीर करना आसान है, वाज करना आसान है, समझाना आसान है, फेसबुक पर अच्छी नसीहत लिख देना आसान है, रोज सुबह व्हाट्सएप पे सबको बेहतरीन नसीहतें भेजना आसान है। लेकिन कयामत के सवालों में से एक मोतबर सवाल है, बुखारी में मौजूद है। 5 सवालों में से आखिरी सवाल ये है कि जो तुम जानते थे, जिसका तुम्हें इल्म था, जो तुमने सीखा था, जो तुमने पढ़ा था, उस पर तुम्हारा अमल कितना था। किसको नहीं पता नमाज फर्ज है, किसको नहीं पता वालिदैन की खिदमत करना जरूरी है, हलाल हराम की तमीज से कौन आगाह नहीं है, कौन नहीं जानता कि मेरा रवैया तल्ख है, लोगों को तकलीफ देता है, कौन नहीं समझता कि मेरी फलां फलां चीज की वजह से फलां फलां लोग तड़पते हैं, सिसकते हैं, रोते हैं। बहुत सारों को पता है कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये कुछ औरतों को पता है मेरा शौहर, मेरे खानदान वाले मेरी वजह से तकलीफ में, बहुत सौ को पता है मेरी वजह से मेरे पड़ोसी तकलीफ में, बहुत सौ को पता है मेरी वजह से मेरे मुलाजम तकलीफ में है। तुमसे पूछा जाएगा अपने इल्म पर कितना अमल किया। वो जो तुम जानते थे, जितना तुम्हें शऊर था, आज पूरी उम्मत मुस्लिमा में क्या हो रहा है, तकरीरें, वाज़ो नसीहत, फकत वाज़ो नसीहत। इकबाल कहते हैं मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। और ये देखना क्या कहते हैं, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। और इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, बड़ी सोनी बातें करनी आती है हमें। इकबाल बड़ा उपदेशक है, ये मन बातों में मोह लेता है, पर गुफ्तार का काजी है ये बना।
کردار کا غازی بن نہ سکا. گفتار کا قاضی غازی بننا آسان ہے لیکن اپنے عمل میں نکھار لانا. ہاں، سب سے پہلے دو چیزوں کا حساب ہونا قیامت میں، یاد رکھیے گا. اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. حضور نے فرمایا کافر اور مومن کے بیچ فرق ہی نماز کا ہے. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا. یہ دو حساب سب سے پہلے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب آسان ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے وہ 3 لوگ بھی بتائے ہیں جن سے میرا مالک آسان حساب لے گا. یا رسول اللہ کون کون سے؟ حضور نے فرمایا جس سے لوگ توڑتے تھے پر وہ جوڑتا تھا، رب آسان حساب لے گا. اور کریم فرماتے ہیں، یہ آپ نے بھولنے نہیں، یہ لب لباب ہے ساری گفتگو کا، یاد رکھ. فرمایا جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، اور جو تجھ سے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے. اللہ قیامت میں تجھ سے آسان حساب لے گا. اللہ تیرے لیے قیامت میں آسانی پیدا کر دے گا. میرے بھائیوں، ایک اور بندہ بھی ہے جس سے قیامت میں بڑا آسان حساب ہوگا. کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کے سینے میں حسد نہیں نہ ہوتا، جس کے دل میں بغض نہیں ہوتا، جس کے دل میں کینہ نہیں ہوتا. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، وہ اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی. وہ جو سینہ بالکل، جن کا سینہ بے کینہ ہوتا ہے نا، کشادہ دل، سب کے لیے پیار، سب کے لیے محبت، سب کے لیے وارفتگی، ہر ایک، سارے سمجھتے ہیں مجھ سے ہی پیار زیادہ ہے. سینہ کشادہ ہے، دل بڑا ہے. فرمایا جن کے سینے کشادہ ہوں گے، بغض سے، عداوت سے، حسد سے، کینے سے پاک ہوں گے، اللہ قیامت میں آسان حساب لے گا. اچھا، میرا وجدان کہتا ہے کہ میرے نبی پاک کے پاک لفظوں کا معنی یہ ہے قیامت میں رب ان سے فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. جن کے سینے صاف ہوں گے، دل صاف ہوں گے، پاک ہوئے تے پاک ہی مل دائی، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے وجود نو دھون دے نالوں اکو دھولا ہے ٹکڑا دل دا. دل ہو صاف، دل ہو کشادہ. 14 طبق دلے دے اندر اساں تمبو وانگو تانے ہوں. یہ تمبو دیکھ رہے ہو نا، چھاؤں دے رہا ہے نا، جل رہا ہے نا. درویش کہتے ہیں 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگو تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے. کون دلان دیاں جانے ہوں ایسا کیتی ہے جان حوالے رب دے. ایسا عشق کمایا ہے مرن تو پہلو ہی مر گیا باہو، تا مطلب نو پایا ہے. چھوڑ دیے جائیں سارے کینے. جب قیامت میں اللہ کے حضور حاضری کا ڈر ہو نا، تو پھر نہ بندہ بددیانت نہیں ہوتا، بے ایمان نہیں ہوتا. لاکھوں کروڑوں اربوں بھی آئیں تو کبھی بھی اس کی رال نہیں ٹپکتی، کبھی بھی اس کا دل للچاتا نہیں. اور اگر لوگ بددیانت ہو جائیں تے چوری ککھ دیوی تے چوری لاکھ دیوی، پھر لوگ 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتے، پھر ذرا سی بات پہ بددیانت ہوتے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ایک شخص نے زمین بیچی، دوسرے نے خرید لی. جب وہ خریدنے والے نے اسے کھودا تو اندر سے خزانہ نکل آیا. مجھے بتاؤ، خزانہ نکلے تو لوگ چھپاتے نہیں پھرتے، لوگ تہ کے اندر نہیں لے کے جاتے. وہ خزانہ نکل آیا. اس نے کیا کیا؟ وہ لے کے اس شخص کے پاس چلا گیا جس سے اس نے زمین خریدی تھی. کہنے لگا یار تیری زمین سے خزانہ نکل آیا، میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ تو نہیں نہ خریدا تھا. یہ ذرا دیانت کا عروج دیکھو، تقوی کا نور دیکھو. یہ دیکھو باطن کیسے تھے لوگوں کے. اربوں کروڑوں روپیہ یہ حضور بیان فرما رہے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے. کریم فرماتے ہیں اس شخص نے جا کے کہا بھائی میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا، لہذا یہ تیرا ہے. وہ بھی رب کا بندہ تھا. کہنے لگا میں نے نا زمین بیچی تھی اور جو کچھ ہے وہ سارا ہی بیچ دیا تھا، لہذا نکل آیا تو تیرا ہی ہے. میرا ہوتا تو جب میرے پاس تھی تب نکلتا، لہذا تیرا ہی ہے. دونوں میں بحث ہونے لگ گئی. وہ کہتا ہے تو رکھ، وہ کہتا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے، وہ ذرا مہنگی ہو گئی نا، سڑک گزر گئی، کہتے ہیں مکر جاؤ. زمین ذرا مہنگی ہو گئی ہے، کوئی تھوڑا ریٹ اور لگ گیا، خزانہ نکل آیا. حضور فرماتے ہیں وہ دونوں ایک دانا کے پاس گئے اور جا کے کہا یار یہ مسئلہ بن گیا ہمارے لیے، خزانہ نکل آیا زمین سے، تو اب میں اسے کہتا ہوں تو لے واپس چونکہ تیری زمین سے نکلا ہے. تو یہ کہتا ہے میں نے زمین بیچی تو خزانہ بھی بیچ دیا. وہ دانا کہنے لگا تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ ایک کہنے لگا میری بیٹی ہے، دوسرا کہنے لگا میرا بیٹا ہے. کہنے لگا دونوں کی شادی کر دو اور خزانہ دونوں کو دے دو. اور میرے بھائی جب حضرت شیخ ابو الحسن ایک درویش تھے مصر میں، ہر روز دعا مانگتے تھے یا اللہ تاجر کی ان 2 بیویوں پہ رحم فرما، یا اللہ اس تاجر کی 2 بیویوں پہ رحم فرما. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگے یہاں مصر میں ایک تاجر رہتا تھا، اسے اکثر و بیشتر
تجارت کی غرض سے ملک کے شام جانا پڑتا تو اس نے سوچا وہاں نکاح نہ کر لوں، اس نے وہاں نکاح کر لیا، مالدار تھا، وہاں ایک بیوی رکھ لی، مکان رکھ لیا۔ اب یہ جو بیوی مصر میں تھی نا، اسے تھوڑا شک گزرا، بیوی بڑی گہری جاسوس ہوتی ہے، اسے سمجھ آ گئی کہ بدلے بدلے سے میرے محبوب نظر آتے ہیں، اسے سمجھ آ گئی کہ دھلے دھلے کپڑے آتے ہیں، وہ کیفیت ہی نہیں، پہلے جو رنگ ہوتا تھا۔ ایک شخص کو پیسے دیے، کہا ذرا اس کی جاسوسی تو کر۔ شیخ فرماتے وہ ملک کے شام پہنچا، اس کے پیچھے پیچھے وہاں جا کے اس نے واپس آ کے خبر دی کہ تیرے شوہر نے تو نکاح کیا ہوا، لیکن اتفاق کی بات یہ کہ اس دفعہ جب یہ سفر سے آیا تو شدید بیمار تھا، بیوی حوصلے والی تھی، صبر والی تھی۔ اس نے سوچا کہ ذرا صحت اس کی ٹھیک ہوتی ہے تو پھر میں اس سے بات کروں گی کہ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں اور نکاح کر لیا ہے، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی، وہ زیادہ بیمار ہوا، حتیٰ کہ انتقال کر گیا۔ اولاد کوئی نہیں تھی، اس بیوی نے عدت گزاری اور پھر جتنی جائیداد تھی اس کا وہ حصہ جو دوسری بیوی کا بنتا تھا وہ سارا اونٹوں پہ رکھا اور مصر سے لے کر شام پہنچی اپنے بھائیوں اور عزیزوں کے ساتھ، اور اسے جا کے کہنے لگی زمانہ تو نہیں جانتا پر میں تو جانتی ہوں نا، اللہ کو جواب دینا ہے، اس کی تو بھی بیوی ہے، جتنی میں حقدار ہوں تو بھی حقدار ہے، لہذا یہ حصہ تیرا رکھ لے۔ وہ کہنے لگی میری بہن اللہ تجھے جزا دے، جس رب کو تو نے قیامت میں حساب دینا میں نے بھی اسے ہی دینا ہے۔ میرا شوہر یقیناً میرا شوہر تھا، میرا اس سے نکاح ہوا تھا، پر اس دفعہ جب وہ آیا تو شدید بیمار تھا، کہنے لگا شاید میں بچ نہ سکوں۔ وہ ایک مکان مجھے دے گیا، کچھ مجھے میرا حصہ دے گیا اور مجھے طلاق دے گیا۔ کہنے لگا کہ تو جہاں چاہے نکاح کر لینا، میری صحت مجھے لگتا ہے کہ اب وقت جانے کا آ گیا۔ کہنے لگی بہن چونکہ مجھے طلاق ہو گئی تھی اب میں اس میں سے حصے دار۔ شیخ فرماتے ہیں گواہ دونوں کے پاس کوئی نہیں تھا، پر دونوں اللہ کو جواب دینا چاہتی تھی، اس تقوی کا مظاہرہ کیا۔ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے جب بھی نماز پڑھتا ہوں تاجر کی دونوں بیویوں کے لیے دعا کرتا ہوں، فوا ربک لنسألنہم اجمعین، محبوب تیرے رب کی قسم قیامت میں میں ان سے حساب لوں گا۔ یہ جو آخرت کا تصور ہے نا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا جو بہترین اونٹ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، خیرات کر دو، بہترین۔ شام کو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ جس اونٹ کے بارے میں آپ اشارہ کر کے گئے تھے خرچ کر دینا، اللہ کے راستے میں دے دینا، وہ بندھا ہوا ہے، اور اس سے جو دوسرے نمبر کا کم، اس سے جو کم قیمت کا تھا، باقی سب میں بہتر لیکن اس سے کم قیمت کا، وہ اونٹ آپ کے غلام نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، خیرات کر دیا۔ تو آپ فرمانے لگے یار میں نے تمہیں کہا تھا یہ اونٹ دینا۔ وہ کہنے لگا حضور یہ تو آپ کی سواری کا اونٹ ہے نا، تو میں نے چاہا تھا جو آپ کی سواری کا اونٹ ہے وہ رکھ لیا جائے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں سواری کے لیے تو تجھے کہہ رہا تھا خرچ کر دے، پر دنیا کی سواری کے لیے نہیں، آخرت کی سواری کے لیے۔ وہ جو قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو میں نے کچھ بھیجا ہوا تو ہو، وہاں میرے پاس کوئی خزانہ تو ہو، آخرت کی جمع پونجی تو ہو، کوئی ہو نا میرے پاس جو میں نے آخرت کے لیے۔ ناراض نہ ہونا، بہت سارے معاملات میں ہم اولاد سے نہیں مشورہ کرتے، نہیں گھر والوں سے پوچھتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کیوں کہتے ہو مشورہ کر کے بتاؤں گا، بات کر کے بتاؤں گا۔ جب اپنے دنیاوی بہت سارے معاملات میں آزاد ہوتے ہو تو اپنی آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے کیوں ہم آزادی کے ساتھ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضور نے پوچھا کیا ہے کھانے کے لیے؟ عرض کی حضور ایک بکری ذبح کی تھی، ساری بانٹ دی ہے، ایک دستی بچی ہے، ایک ٹانگ کی دستی کا کچھ حصہ بچا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، جو تم نے بانٹ دیا ہے وہ سارا ہی بچ گیا ہے۔ کیوں؟ وہ آخرت کے لیے جمع ہو گیا، وہ سارا بچ گیا۔ یہ جو تم نے کہا ہے نا یہ بچی ہے، یہ نہیں بچی، بچا تو وہ سارا ہے جو راہ خدا میں بانٹ دیا گیا۔ میرے عزیزو اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں، میں عاجز آدمی آپ سب سے زیادہ گناہگار صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ میں بھی آج نئے سرے سے اپنی زندگی پر غور کروں گا، آپ بھی نئے سرے سے اپنی زندگی پر غور کریں۔ میں بھی آج اللہ کے حضور صدق کے دل سے معافی مانگوں، ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہیں، جمعہ پڑھنے آئے ہیں، معافی مانگے، سارے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ ہمارا مالک ہمارے اوپر فضل کرے اور ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ کر سکیں۔ آخرت کی فکر بڑی اہم چیز ہے، آخرت کی وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، سارے دوست یہی کہتے ہیں، آپ میرے قریبی ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں فکر کرو، فکر کرو، فکر کرو۔
اور اپنی آخرت کی فکر کرو. 2-2.5 سال ظاہری طور پر عمر کم تھی حضرت صدیق اکبر کی نبی پاک سے، لیکن ایک دن حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں آپ پر تو بڑھاپا آ گیا ہے، بال مبارک سفید ہو رہے ہیں. تو حضور فرمانے لگے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، فرمایا اس طرح کی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. کیوں؟ ان میں قیامت کا ذکر ہے، ان میں آخرت کا ذکر ہے، اللہ کے حضور حاضری کا ذکر. ان صورتوں نے، ان کی فکر نے، حضور فرماتے ہیں یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، مجھے بوڑھا کر دیا ہے. ہم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں پر اولاد کی فکر میں، ہم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں مال کی فکر میں. ہمیں بھی کچھ تھوڑی فکر کرنی چاہیے آخرت کی. آج سے تیاری شروع کریں، ابھی سے اپنی آخرت کے لیے غور و فکر شروع کریں. ایک بات عرض کر، آخرت کی فکر ہونا تو پھر بندہ بندوں کے معاملے میں بھی محتاط ہوتا ہے، بلا وجہ الزام نہیں لگاتا، بلا وجہ بدنام نہیں کرتا. میں نے آج آپ کی خدمت میں اس جمعے میں ایک خاص اپنے دل کا درد رکھنا ہے. کسی کے بارے میں بھی پروپیگنڈا چھوڑ دیں، کسی شخص کے بارے میں بھی غلط بات کرنی چھوڑ دیں. پڑوسی، دوست، احباب، محلے دار جس کے بارے میں حقائق کا نہیں پتا، اس کے بارے میں ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے. کوئی بھی کسی بھی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چھوڑ دے. اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن اسلام پہلے غور کرتا ہے چوری کیوں کی، اسباب کیا بنے. حضرت عباد بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے پڑوسی کی باغ سے کچھ پھل لے لیے تھے، کچھ کھا لیے تھے، کچھ میں نے اپنی چادر کے پلو میں چھپا لیے. ابن ماجہ میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، دیگر کئی کتب احادیث میں موجود ہے. فرماتے ہیں اس نے مجھے پکڑ لیا، حضور کی بارگاہ میں لے گیا. تو نبی کریم نے مجھ سے فرمایا کیوں چوری کی؟ بات کو سمجھنا. عرض کی حضور بچے بھوکے تھے، تکلیف میں آ گیا. اب پتہ اس چوری کے لیے حضور نے کیا فیصلہ کیا؟ نبی پاک اس کے پڑوسی سے فرمانے لگے جب بھوکا تھا تم نے روٹی کیوں نہیں دی؟ جب یہ جاہل تھا علم کیوں نہیں دیا؟ اور فرماتے ہیں میری سزا حضور نے یہ سنائی کہ 1 اونٹ بھر کے مال کا مجھے دیا گیا. دوستو الزام تو لگا دیتے ہو کہ فلاں غریب آدمی بار بار مانگتا ہے، فلاں بار بار ستاتا ہے، فلاں قرض مانگتا ہے. اپنی آخرت سے ڈرے، دیکھیں تو صحیح لوگ مجبور کیوں ہیں، تنگ دست کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں. اس جگہ پر جائیں، الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب، پوچھے گا کون؟ لوگ تیرا جرم پوچھیں گے، سبب پوچھے گا کون؟ لوگ پوچھتے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرتے کہ جرم کیوں ہوا، اس کی نوعیت تک لوگ جاتے ہی نہیں. خدا را اللہ سے ڈرے. آج میری آپ سے نصیحت ہے، آپ کو نصیحت ہے اور میری اپیل ہے. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں اور میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے میں آپ کا شکریہ ادا کروں. پھر آپ کو جگہ نہیں دے سکا، پھر آج ڈر رہا ہوں کہ یار اس پیار سے لوگ آئے اور پھر ہم نے آپ کو پھوڑ پہ بٹھا ڈالا. آپ سے اپیل کرتا ہوں کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، برا سوچنا، الزام لگانا، غیبت کرنا، بغیر دلیل کے کسی کے بارے میں بات کرنا. آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے، آج ہم نے چھوڑ کے پھینک کے جانا ہے. ہم سینے کشادہ کریں گے، اللہ کے بندوں کے بارے میں دل صاف رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی اچھے گمان کریں گے، اچھی سوچیں پیدا کریں گے. صبح قیامت اللہ کے حضور حاضری کا تصور پیدا کریں گے. اپنے دلوں میں نفرتوں کو نکال کے محبتوں کو جگہ دیں گے، پیار بانٹیں گے، خلوص ہوگا، محبت ہوگی.